اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ سب دوست خیر حفیظ سے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اسپیشلی ان کو جو سیلاب کے تباہ کاریوں کا شکار ہوئے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو بالی کا اور ان کے اپنے گھروں میں پہنچانے کا جلد سے جلد کو بندوبست کر دے۔ عمران خان صاحب جب کرکٹ کھیل رہے تھے تب بھی، اور جب سیاست میں بھی آئے تب بھی، وہ چوک چوراستے، ٹی وی اسٹیشن، اس کے بعد ہر جگہ پر وہ ڈسکس ہوتے رہے۔ لیکن جب سے وہ اقتدار میں آئے یا ان کی مین سٹریم جماعت بنی، وہ تیسری بڑی جماعت بنی، تو تب سے ایک مخصوص طبقہ ان کو یہودی ایجنٹ یا کچھ اور کہہ کے کرتا ہے۔ تو آج اس چھوٹے سے ولاگ میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب واقعہ کسی بیرونی طاقت کے ایجنٹ ہیں، یا عمران خان صاحب بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو 70 سال سے پاکستان میں بک رہا ہے، اور وہ بھی اسی طرح کا کر رہے ہیں۔ دوستوں کو یاد ہوگا کہ 87 کے ورلڈ کپ کے بعد جب 87 میں پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی تو عمران خان صاحب نے کرکٹ سے کنارہ کشی کا اعلان کر دیا تھا۔ اس دوران ان کی جنرل محمد ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی، جو اس وقت کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے ان کو مشورہ دیا کہ جی ایسا کریں کہ آپ سر دست کرکٹ کھیلتے رہیں، سیاست میں بعد میں۔ شاید جنرل ضیاء کے ذہن میں کوئی سوچ ہوگی، یا ان کا جو طریقہ کار تھا اس میں کہیں پہ عمران خان صاحب اس وقت ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہوں گے، اور بات کے لیے انہوں نے کوئی منصوبہ بندی کر رکھی ہوگی۔ بہرحال وہ عمران خان صاحب تو اس کے بعد 88 میں عمران خان صاحب، وہ جنرل ضیاء صاحب کا تو وہ یہاں دنیا سے تشریف لے گئے۔ آج کل عمران خان صاحب کی فرنٹ سیٹ پہ، یا عمران خان صاحب جنرل ضیاء الحق کے بیٹے جناب اعجاز الحق کی فرنٹ سیٹ پہ نظر آتے ہیں، دونوں ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو شاید وہی خواب تھا جو جنرل ضیاء نے دیکھا تھا، اس خواب کا ہی تکمیل ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ 24-25 بعد اعجاز الحق ان کے پاس پہنچ گئے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب 92 کا ورلڈ کپ جب ہو گیا، ورلڈ کپ ہونے کے بعد فوری بعد عمران خان صاحب نے اس وقت کے ایک تنظیم تھی جس کے بارے میں، جو حمید گل صاحب کی تھی، حمید گل اور محمود خان درانی، جو جماعت اسلامی کے ایک سابق رکن تھے۔ حمید گل کے نظریات وہی تھے جو مولانا مودودی کے تھے، قاضی حسین احمد کے تھے، جات، قتال، غزوہ ہند، ملت اسلامیہ کا عروج، اور اس طرح کے۔ اور یہ وہ دور تھا جب قاضی حسین احمد کا ڈنکا بجتا تھا۔ سیاسی طور پہ ان کی سیاسی سیٹیں کتنی لی تھی تو الگ سوال ہے، لیکن یہ ہے کہ ظالم و قاضی آ رہا ہے فلاں فلاں، تو عمران خان صاحب بھی اس سے متاثر تھے۔ اور یہ جو پاسبان تنظیم تھی، اس کے بارے میں حمید گل صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ تھرڈ پارٹی بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تھرڈ آپشن بھی ہے، اور دوسرا یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ ایک پریشر فورس ہے کہ جو یہاں پہ اس حکمرانوں کو جو کنٹرول کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ انہوں نے پاسبان کر لی، پاسبان سے عمران خان صاحب کو ایک فورس ملی تھی جس نے بعد میں فنڈ ریزنگ میں ان کی مدد کی۔ لیکن جب شوکت خانم ہاسپٹل بن گیا تو 25 اپریل 1995 کو جب عمران خان صاحب نے تحریک انصاف بنائی، تو وہ پاسبان کو جو منشور تھا سارا اٹھا کے انہوں نے اس میں شامل کر دیا تھا۔ آج بھی چیک کر لیں کہ پاسبان کا منشور جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اٹھا کے، سوائے کوئی اکا دکھی چیز اس میں نکلی ہوگی، ورنہ وہ ساری چیزیں جو وہ تحریک انصاف کا حصہ ہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے خود بھی متعدد انٹرویوز میں بہت جگہوں پہ انہوں نے کہا کہ جی میں اگر سیاسی طور پہ کسی سے متاثر تھا تو وہ قاضی حسین احمد تھے، وہ میرے تعلیق بھی تھے، وہ لیڈر بھی تھے، اور جو ان کی سوچ تھی وہ میری سوچ ہے، اور میں ان سے سب سے زیادہ متاثر تھا۔ یہ عمران خان صاحب اب تک مانتے بھی ہیں۔ تحریک انصاف بنانے کے بعد کچھ عرصے بعد یقیناً یاد ہوگا سب کو کہ بےنظیر کی حکومت میں کے بارے میں عبدالستار ایدھی صاحب نے الزام لگایا ہے کہ حمید گل نے عمران خان صاحب مل کر بےنظیر کی حکومت کو تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی، اور مجھ سے بزور طاقت یا گن پوائنٹ پہ مجھ سے انہوں نے مدد مانگی تھی۔ یہ کتنی سچ ہے، اس میں کیا جھوٹ ہے، وہ قوم خود جانے، یا وہ فیصلہ کر لے گی، چونکہ عبدالستار ایدھی سے بہتر اس قوم کو، پاکستانی قوم کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس کے بعد جب 88 میں 1988 میں 12 اکتوبر 1988 کو جب مشرف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، تو عمران خان صاحب کے اس سے بھی بڑے اچھے مراسم تھے۔ اور اس کے بعد اس کے مشرف کے ریفرینڈم میں عمران خان صاحب اور جناب محترم طاہر قادری صاحب دونوں نے اس کی حمایت بھی کی تھی، اور کھل کے حمایت کی تھی بلکہ۔ بعد میں انہوں نے کہا جی کہ مشرف صاحب نے کہا کہ عمران نے اپنے سیاسی جثے سے بڑھ کر مجھ سے حصہ مانگنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں 9/11 جب ہو گیا تو پھر
عمران خان صاحب چونکہ طالبان کے کافی کلوز تھے، یا چونکہ قاضی حسین احمد کا اثر بھی تھا ان پہ، تو اس لیے وہ مشرف سے دور ہوتے گئے، اور وہ دور رہنے کی وجہ یہی تھی۔ وہ پھر لال مسجد بھی اب ہوا، اس میں عمران خان اس پہ بھی ان کا یہ ایک اعتراض تھا، اور 2008 کے الیکشن میں عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کیا تھا۔ بائیکاٹ کرنے کے بعد 30 اکتوبر 2011 کو جو لاہور میں جلسہ لینڈ مارک جلسہ جو ہوا تھا، جس نے عمران خان کو ایک تیسری بڑی طاقت بنا کے دیا، وہ جلسہ ہوا تھا جناب جنرل احمد شہزاد پاشا کی مدد سے، اور اس کے بعد الیکٹو پروسیس، یہ تو وہ پرویز الہی بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ جی ایجنسی جو ہمارے بندے توڑ رہی تھی، تو یہ انہوں نے ان کو سیاسی جماعت بنا کے دی۔ اسی دوران عمران خان صاحب نے جمائم خان کے ساتھ، شاید جمائم خان کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک طالبان کی حمایت میں امریکی حملے کے خلاف اور ڈرون حملوں کے خلاف ایک انہوں نے، کچھ لوگ اس ٹائم کہتے ہیں کہ کوئی فلم بن رہی تھی، اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، لیکن بہرحال جو بھی تھا، انہوں نے وہاں پہ ایک ریلی نکالی تھی میاں والی بنو ہنگو وزیرستان، اور اس کے بعد وہ افغانستان کے بارڈر تک گئی تھی، جس کے بعد عمران خان صاحب کو ٹائٹل ملا تھا طالبان خان کا۔ عمران خان صاحب 2013 میں جو الیکشن ہوئے اس عمران صاحب کو، تو میرے ہاتھ 30 سیٹیں ملی تھی قومی اسمبلی کی، لیکن ان کی KPK حکومت بن گئی تھی۔ KPK حکومت بننے کے بعد ہوا یہ تھا کہ 2015 میں بنو میں جو جیل تھی، اس میں 400 اس وقت کے نامی گرامی چھٹے ہوئے بدماش، جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، آپ پتہ نہیں کیا کہا جائے گا ان کو، وہ دہشت گرد جو تھے وہ بنو جیل کو توڑ کر بھاگے تھے، اور عمران خان صاحب اس ٹائم وہاں پہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس پہ نہ کبھی کوئی بیان دیا، نہ انکوائری کیا، نہ کبھی کوئی اس پہ کوئی بات کرنا ضروری سمجھی۔ وہ جو سارے جتنے بھی تھے طالبان تھے، وہ یہاں سے شنی دی ہے کہ وہ بحرین جنگ پہ گئے تھے۔ بحرین جنگ کس کی مرضی سے ہوئی، کون اس کا حصے دار تھا، یہ سب کو معلوم بھی ہے۔ میں ایک راولپنڈی سیول لائن میں ایک بنگلہ نمبر 16 ہے، جو امین گل صاحب کا دفتر بھی ہوا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں امین گل صاحب وہاں بھرتی کرتے تھے، اکثر عثمین بھی تھی، اور جو طالبانی فکر رکھنے والے لوگ وہ بھرتی ہوتے تھے وہاں پہ، اور اتنی لمبی لائن لگی ہوتی تھی کہ میں صبح جاتا تھا تو وہ لائن ہوتی تھی، اور شام آنے تک وہ لائن لگی ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو عمران خان صاحب نے ایک مشہور دھرنا جو دیا تھا، جو ڈی چوک میں دھرنا دیا تھا اس وقت کے اپنے کزن کے ساتھ مل کر، جناب علامہ طاہر قادری صاحب، جن کے ساتھ مل کے دیا تھا، جن کا مذہبی اوڑھنا مشورنا میں سب کو معلوم ہے، ان کی سوچ فکر سب، اور ان کا مسئلہ کیا سب معلوم ہے، ان کو سب کو ہی معلوم ہے، ان کے ساتھ انہوں نے دیا۔ اسی دوران وہ جو APS پہ حملہ ہو گیا 16 دسمبر کو جو حملہ ہوا تھا اس میں، اور وہ وہاں بھی حکومت عمران خان صاحب کی تھی، اس پہ کسی خلاف کوئی FIR نہیں تھی، کسی خلاف کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے نہیں کروائی تھی وہاں پہ۔ بلکہ ایک وہاں پہ بات یاد آ گئی مجھے کہ وہاں کے کور کمانڈر تھے جنرل، ان کا نام تھا ہدایت اللہ، تو وہ ایک شہید کی والدہ ان سے ملنے گئی ہیں، تو انہوں نے جا کے کہا، تو انہوں نے کہا جی بچہ تو تمہارا بچہ جو ایک ملک کے عظیم کاز کے لیے وہ قربان ہو گیا ہے، ایک لفظ انہوں نے انگریزی کا استعمال کیا تھا، کاز قربان ہو گیا ہے، تو بچہ تو تمہیں واپس نہیں دے، تم بچہ ایسا کرو کہ بچہ ایک اور پیدا کر لو، اور وہ کور کمانڈر تھے اس ٹائم کے۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے، چونکہ عمران خان صاحب اس تک آپ دیکھیں تو وہ ایک مخصوص مذہبی سوچ اور فکر کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، یہاں پہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ 18 فروری کو جس کا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، عمران خان صاحب نے اپنی پیر مرشد، ان کی روحانی استاد جو تھی بشرا منیکا اس لیے منیکا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ڈاکومنٹس جتنے بھی پاکستان میں ابھی تک کہیں سامنے آ رہے ہیں، ان کے منیکا لکھا ہوا تھا، آپ پاکستانی ان کو پنکی پیرنی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ شادی کی، اور پنکی پیرنی کا مذہب کیا ہے، مسلک کیا ہے، سوچ کیا ہے، فکر کیا ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس کے بارے میں جب آسیہ کا کیس، آسیہ ریلیز ہوئی سپریم کورٹ سے بری ہوئی، تو پیر افضل قادری جو تحریک لبیک کے بانی بھی تھے، اور خادم رضوی، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا کہ پیرنی ہماری مریدنی ہے، عمران وہی کرے گا جو ہم کہتے ہیں یا پیرنی جو کہے گی۔ اس کے بعد نواز شریف کے خلاف جب الیکشن ریفارم میں الزام لگا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ الزام تھا کیا، اس کی حقیقت کیا تھی، یا اس سے فرق کیا پڑنا تھا، لیکن بہرحال وہ الزام لگا، اور اس مذہبی کارڈ کو خادم رضوی اور عمران خان نے مل کر بھرپور طریقے سے کھیلا۔ وہ سیال شریف ہو، وہ گولڑا شریف ہو، وہ کسی اور جگہ پہ عمران خان صاحب نے اس کو مذہبی کارڈ کو کھیلا، اور اس کے بعد جو فیض آباد میں خادم رضوی صاحب نے دھرنا دیا تھا،
جس دھرنے کے بارے میں شوکت صدیقی صاحب نے بھی ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا، اور اس کے بعد اس وقت کے جناب سپریم کورٹ کے فائز عصام صاحب نے نوٹس لیا تھا. فائز عصام صاحب نے ججمنٹ لکھا ہوا ہے کہ اسد کیسر، شیخ رشید اور یہ لوگ جو ہے اس دھرنے میں جاتے رہے. یہ وہی دھرنا ہے جس میں ایک جنرل صاحب نے، جن کے بارے میں بعد میں کچھ عرصہ پہلے جناب پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ وہ نیپیاں بدلی کرتے تھے، اور عمران صاحب کی 3 سال کی حکومت انہوں نے چلائی ہے. وہ بھی انہوں نے 1000 روپے دے کے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم اور ہم ایک جیسے ہی ہیں، اب میں تمہیں کوئی فرق نہیں ہے. اس کے بعد اسی کو مذہبی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے، بھرپور استعمال کرتے ہوئے، عمران خان صاحب جو 2018 کا الیکشن جیت گئی، 116 سیٹوں کو مل گئی، جب وہ اقتدار میں آ گئے تو پہلے ہفتے جو حماد اظہر تھے، ان کے وزیر تھے، بعد میں توانائی کے تھے، پہلے کسی اور کسی کے وزیر تھے، انہوں نے پیکا کے نام سے ایک بل پیش کیا تھا جو مذہبی جماعتوں کی جو 60-70 سال کی حسرتیں تھے ان سب کو مد نظر ان کو کیا تھا. لیکن وہ کسی ناگزیر وجوہات کی وجہ سے اس طرح تو نہیں ہوا، لیکن اس کی کچھ چیزیں جو ہے بعد میں سوشل میڈیا پہ وہ بل آرڈیننس کی شکل میں لایا بھی گیا، اور جس کا شکار جو ہے وہ محسن بیگ بنے تھے، جس پہ سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بل کو ایک حد تک جرنلسٹوں اور میڈیا کے حد تک جو ہے نا، صحافیوں کے حد تک اس کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے. عمران خان صاحب اقتدار سنبھالنے کے بعد عمران خان صاحب نے طاہر اشرافی صاحب کو اپنا مشیر بنایا، اور یہ طاہر اشرافی صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں، کس سوچ کے ہیں، کس فکر کے ہیں، ان کے طریقہ کار کیا ہے، یہ کس کے ترجمان رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں 3.5 سال کے عرصے میں سائنس، ٹیکنالوجی، ہیلتھ، انٹرنیٹ افیئر، کسی معاملے میں کوئی کانفرنس، کوئی سیمینار نہیں کروایا. لیکن طاہر اشرافی کی سربراہی میں ملک بھر سے علماء اکٹھے کر کے ختم نبوت، ناموس رسالت کے نام سے 1 درجن سے زیادہ کانفرنسز کروائی ہیں، اور وہ ان کو علماء کو ہی خوش رکھنا ان کا مطمع نظر ہوتا تھا. پنجاب کے اندر طاہر اشرافی اور آصف جلالی یا خادم رضوی کو انٹرنل کتنی خود مختاری دی گئی تھی، وہ پنجاب کا بچہ یا وہ جانتا ہے. اور وہ سارے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ گائیڈ لائن لیتے تھے پرویز الہی سے. پرویز الہی کس سوچ کا، کس فکر کا، سب کو معلوم ہے. عمران خان صاحب نے مولویوں کو خوش رکھنے کے لیے یا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے 1400 سال قرآن پاک، نبی پاک پہ نازل ہوا، اس کے بعد صحابی گزرے، تابعی گزرے، بڑے بڑے اہل علم لوگ گزرے، بڑے بڑے ناموس رسالت سے محبت کرنے والے لوگ گزرے. لیکن کسی بندے نے جہاں پہ حضرت فخر وجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ لکھا ہوا تھا، وہاں اس کے ساتھ خاتم النبیین لکھنے کی اس نے کوشش نہیں کی، یا اس نے تحریف کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ کام بھی کیا، جس پہ کوئی مولوی، پیر، فقیر، گدی نشین کوئی بولا نہیں ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ تحریف تھی قرآن میں. اس کے بعد انہوں نے پنجاب میں یکسان صاحب کے نام پہ، یکسان صاحب کی بیٹی کو دیکھ لیا جائے تو وہ بھی بڑے مزیدار بیٹی تھی. اس بیٹی میں لوگ کون سے شامل تھے، اور ان کا موقع کیا تھا، بہت لمبا ہو جائے گا، ویلاگ میرا ہو جائے گا. کہ ایڈیسن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جس کے برقع نہیں ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ ایڈیسن جو ہے وہ مرد ہے، عورت ہے، تو اس نے برقع نہیں ایڈیسن تھا یا کوئی اور تھا، کہ اس کے بارے میں اس کو مطلب وہ سمجھتے رہے کہ عورت ہے، اس کو برقع بنایا جائے. اور انہوں نے کہا کہ جدید سائنس پہ کوئی چیز نہیں لکھی جائے گا، جو کتاب شائع ہوگی، جو بھی ہوگی، وہ علماء کی مرضی سے ہوگی، اور یہ ان کے سامنے آئے گی، پیش ہوگی. بہرحال انہوں نے یکساں نصاب کے طور پہ انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دیا، اور اس چیز کی انہوں نے تشریح نہیں کی کہ یہ جو قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی، جو اقلیتی بچے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کے متبادل کیا پڑھیں گے. اور یہ 100 نمبر کا پیپر ہے. جو بچہ اس میں اپیئر نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنے والے وقت میں کسی بھی مقابلے کے امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، چونکہ 100 نمبر وہ لیپس کرے گا. اور عمران خان صاحب نے ایک ٹیکنیک سے جتنے بھی اقلیتی لوگ تھے یا جو مسلمان نہیں تھے، ان کو آنے والے وقت میں ہر طرح کے مقابلے سے آؤٹ کر دیا. اس کے بعد پنجاب میں جتنا جو معاملات تھے وہ بھی سب کو معلوم ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے دائیں بائیں، وہ شیخ رشید ہوں، وہ علی محمد ہوں، وہ اسد کیسر ہوں، یا کوئی دوسرا تیسرا ہو، یہ سارے سب کو معلوم ہے کہ کس سوچ اور فکر کے تھے. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھ میں اور خادم رضوی میں فرق جو ہے وہ صرف طریقہ کار کا ہے، ورنہ دونوں ایک طرح کی سوچ رکھتے ہیں، ایک ہی فکر کے آدمی ہیں. یقیناً جب حکومت میں وہ بندہ تو اس کا طرز بدلی ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ایجیٹیشن کی سیاست ہے یہ نہیں ہوگی. لیکن اقتدار سے ہٹنے کے بعد عمران خان صاحب نے اسی طرح سے
اداروں کو یرغمال بنایا، اسی طرح عدلیہ کو انہوں نے متنازع بنایا، انہوں اداروں پہ انہوں نے جو نیوٹرل یا جنوار جو بھی انہوں نے سب کو معلوم ہے جو باتیں انہوں نے کی، تو طریقہ واردات انہوں کا تھا۔ عمران خان کے دور میں یہ 6 فروری 2020 کو جب پشاور حملے کا جو ماسٹر مائنڈ یا جو اس وقت کی تنظیم کا جو ترجمان تھا احسان اللہ احسان، وہ وہاں سے بھاگ کے ترکی چلا گیا یا بھگا دیا گیا، عمران خان صاحب نے اس پہ ایک لفظ نہیں بولا۔ اور اس کے بعد جب طالبان کی حکومت آ گئی تو عمران خان صاحب نے آذربائیجان ہو، کوئی انٹرنیشنل فورم ہو، انہوں نے طالبان کی ہر جگہ حمایت کی اور اس حکومت کو تسلیم کروانے کی، اس کے فنڈ ریلیز کروانے کی بات کی ہے۔ یعنی وہ ملک جس کا جو خود قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، 38 کروڑ ڈالر انہوں نے ان کو مداد بھی دی، اور طالبان کو بھی آج تک جو پاکستان میں طالبان تھے ان کو بچائے رکھا ہے۔ اب جو معاملات ہیں وہ سب کو سامنے آ رہے ہیں کہ وہ طالبان کے مطالبات کیا، وہی مطالبات ان کے جو صوفی محمد کے دور میں تھے، تو یہ عمران خان صاحب نے ان کو بچائے رکھا تھا۔ تو کہنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کو سیاست مشورہ دینے والا جنرل ضیاء، آج اس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والا اعجاز الحق، سیاست کو لانے والا جنرل حمید گل، محمد علی درانی، شجاع پاشا، اس کے بعد طاہر اشرافی، خادم رضوی، جنرل فیض حمید، اس کے بعد دائیں پہ بیٹھے شیخ رشید، علی محمد، اسد کیسر، پرویز الہی، تو ان میں سے کون غیر ملکی ایجنٹ ہے؟ اور عمران خان صاحب نے 3 سال میں جو کچھ کیا انہی کی مرضی سے کیا، انہی کے لیے کیا، اور مذہب کا اتنا استعمال کیا جتنا جنرل ضیاء نے کیا، کسی اور نے کیا۔ تو عمران خان سے اس ملک کے اندر مذہب کے نام پہ یہ ہوتا رہے گا، یہ اس وقت ہوتا رہے گا جب تک ان کو لانے والے جو ہے وہ مذہب کا کھیل کھیلتے رہیں گے۔ اور مذہب کی دکان جو ہے چونکہ سب سے نفع بخش بنی ہوئی ہے، اس پہ انویسٹمنٹ کم ہے، فائدہ زیادہ ہے، دینا کچھ نہیں پڑتا ہے، لینے کو بہت سارا مل جاتا ہے۔ لوگوں نے کالونیوں، گھروں کو اور اپنے آفسز کو قلعے بنا لیے ہیں اس امداد سے۔ تو یہ چلتا رہے گا، لیکن یہ جو الزام لگایا جاتا ہے تو اس ویگلا کا صرف مطلب اتنا تھا کہ ان کو بتایا جائے کہ تاریخ جو آپ کہہ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے، جو ہوا ہے وہ کچھ اور تھا۔ جزاک اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر کمنٹس کو دیں گے تو یقیناً میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی۔ جزاک اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔